رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جو موضوع رکھا تھا درس کا اس میں ایک تو فلسفہ روزہ تھا جو 15 رمضان کے بعد کوشش تھی کہ البتہ رہ گئی تھی باتیں جو اس ضمن میں کرنے والی تھیں وہ بہت ساری جو ہے دوسرا تھا اہمیت ماہ مبارک رمضان، اور وہ پہلے سے عرض کیا تھا کہ اہمیت ماہ مبارک رمضان ایک جملے میں جو قرآن مجید نے خود بیان کی ہے وہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ پتہ چل گیا کہ ماہ مبارک رمضان کی جتنی عظمت ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے. روزہ ہم یعنی سمجھتے یہ ہیں کہ روزے کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کی عظمت ہے. اب یہاں سے تھوڑا رخ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس میں یعنی مباحث ہیں کچھ جو باقاعدہ ان کے لیے یعنی جو ہے یہ جو ہمارا درس ہوتا ہے یعنی یہ جو سلسلہ درس ہے اس میں یہ ہے کہ کبھی نمازی آ گئے تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا، ایک آیا تو دوسرا نہ آیا. تو وہ مباحث آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اسکول کالج میں اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے یعنی تب جا کے بندہ نتیجے تک پہنچتا ہے. مشکل مباحث ہیں نزول قرآن کی. یعنی ہم نے ذہن میں ایک قرآن بنایا ہوا ہے جیسے اہل بیت بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح ایک ذہنی قرآن ہے ہمارا اور ایک حقیقت قرآن ہے. اور ضرورت بھی ہے اور بہت ساری چیزوں کی ہم معرفت حاصل کرتے ہیں اور ان کو یعنی چونکہ ظاہراً یعنی بزنس اور جاب کے لیے جب جاتے ہیں تو انٹرویو میں یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کو قرآن مجید آتا ہے یا نہیں. بڑا ہمارا یعنی جو بڑے بڑے شعبے ہیں وزیر سے کوئی نہیں پوچھتا. جب وزیر میرا خیال ہے نہیں ہے ایسے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے یہ پوچھا جاتا ہو بھائی آپ کو قرآن آتا ہے یا نہیں آتا. اور السلام علیکم لطیفے بھی بنتے ہیں. وزیر خارجہ جو سابقہ تھا وہ کہیں قل ہو اللہ پڑھنے لگے ہیں سینٹ میں تو مسئلہ بن گیا، نہیں پڑھ سکتے. اور پھر پڑھ لینا جو ہے نا، پڑھ لینے میں یعنی جو برادران ہیں ہمارے یعنی اہل سنت ہیں انہوں نے یعنی مطلب قرات میں کافی کام کیا ہے. شیعہ نہیں کر سکے، ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا، ہمارے پیش نمازوں کو بھی نہیں پڑھنا آتا جنہوں نے نماز پڑھانی ہے، لیکن انہوں نے قرات میں پڑھ دیا. اصل یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اب سمجھنا چاہیے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے.
تو ان دو سوالوں کا جواب لینا چاہیے کہ پھر نزول قرآن جی کیا حادثہ تھا. نزول قرآن اس کی حقیقت کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ لیلۃ القدر پیغمبر کے لیے خیر من الف شہر ہے. کوئی پھر اس نزول قرآن سے ہمارا بھی کوئی ریلیشن، کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہے؟ یعنی شب قدر بنی ہے نزول قرآن کی وجہ سے، اور وہ شب قدر اب بھی ہے، اب آتی ہے. ہم ابھی اسی عشر سے گزر رہے ہیں جس میں شب قدر ہے. تو جی کیسے پیغمبر اسلام حامل قرآن بنے ہیں شب قدر، اور پھر اس کا جو پیغمبر اعظم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کا ہمارے ساتھ اگر کوئی تعلق نہ ہو، مطلب جہاں جنی بات ختم ہو گئی، پیغمبر کے پاس قرآن آ گیا، تو پھر ہمیں یعنی کوئی زیادہ کوشش کرنے کی یا وہ نہیں. اس میں ایک سوال یہی ہے کہ یعنی اس کو اب یعنی جو ہے سوال تک اس کو رکھیں، مطلب اور یعنی ہوم ورک کے طور پر آگے اگر یعنی ہوئی تو انشاءاللہ اس کا جواب یعنی کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی. چند حدیثیں پڑھیں گے اگر وقت ہوا تو. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید یعنی پیغمبر اعظم پر نازل ہو کے بس وہاں نزول ختم ہو گیا ہے، یا اس کے بعد بھی قرآن مجید یعنی پیغمبر پر نازل ہوا ہے لیکن غیر پیغمبر جو پیغمبر کے ماننے والے ہیں ان کے لیے قرآن مجید کا نزول جاری ہے. اب یعنی پھر مسئلہ بن جائے گا اس لیے کہ ہم کہیں گے جو دوسرے پیغمبر اسلام بننے ہیں پھر نہیں. نزول قرآن کا معنی ایک تو جنہیں عرض کیا ہے کہ جنہیں یوں نہیں ہے کہ اوپر سے قرآن مجید اٹھا کے آ کے نیچے پیغمبر کو دے دیا ہے. یہ جو اوپر والا یعنی ہمارے ذہنوں میں ایک بنا ہوا ہے نا، میں نے عرض کیا کہ یہ مباحث مشکل اس لیے ہیں کہ ہاتھ بھی کرتے ہیں ہم اوپر کے، جبرائیل اوپر سے، اور قرآن مجید اوپر سے آیا ہے. کبھی یہ ذہن میں سوچا ہے کہ یعنی اللہ اوپر ہے جہاں سے قرآن مجید آیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید اوپر تھا، نیچے نہیں تھا. کیوں اوپر تھا؟ کہ اللہ چونکہ اوپر ہے. یہ کبھی سوچا ہے بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نیچے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی من ادہ فقد حدہ ومن حدہ فقد اشارہ الیہ. یہ اللہ یعنی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. جس کی طرف اشارہ ہو گیا وہ محدود ہو جائے گا، وہ اس طرف ہوگا، دوسری طرف نہیں ہوگا. وہ جو اللہ یہاں بھی ہے، پھر اللہ تو وہ کہہ رہا ہے انی اقرب الیہ من حبل الورید، اقرب الیکم من حبل الورید. سورہ جو ہے واقعہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو نحن اقرب منکم الیہ اذا بلغت الحلقوم انتم حینئذ تنظرون نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جب کوئی بندہ مر رہا ہوتا ہے اس کا، تو
ہم آپ لوگ جو اوپر کھڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے۔ یہ اللہ جو شاہ رگ کے قریب ہے، یہ اللہ جو ہم سے ہمارے اپنے بندے کے قریب ہے، یہ اللہ جو کہتا ہے کہ میں بندے اور اس کے دل کے ان اللہ یحول بین مرء و قلب ہی، یہ اللہ پھر یعنی ادھر کدھر تھا جدھر سے جبرائیل آیا، اور پہلے تو ڈھونڈ لینا کہ قرآن مجید کا یعنی جو ہم اشارہ کرتے ہیں قرآن مجید اوپر سے آیا ہے، تلاوت قرآن مجید کی اس دن صحیح ہوگی جس دن یعنی قرآن مجید کے متعلق ہماری معرفت صحیح ہوگی۔ اہل بیت کا نعرہ اس دن ہمیں فائدہ دے گا جس دن اہل بیت کی معرفت ہمیں ہو جائے گی، وگرنہ نعرے بڑے لگے ہیں، یعنی ہم نے ایک ذہن میں اہل بیت بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذہن میں ایک قرآن ہے، ایک حقیقت اہل بیت ہے اور حقیقت قرآن ہے۔ اب یعنی آپ پریشان نہ ہو تو تھوڑا سا میں یعنی جو یعنی موضوع عرض کر رہا نا تھوڑا حساس ہے اور سینسٹیو ہے، اس کے قریب کر لوں۔ یہ غلط ہے یہ کہنا کہ قرآن اوپر تھا اور اللہ اوپر ہے۔ جو اوپر ہو اور نیچے نہ ہو وہ خدا نہیں ہے۔ اسی قرآن مجید اور اہل بیت سے پوچھے کہ خدا پھر کہاں ہے۔ ایک یہ جو ہے یہی آیات ہے نا جہاں کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ان آیات سے آگے پھر جن یہ آیات ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس کے آگے یعنی دعا والی آیت ہے جو بڑی مشہور ہے، اذا سألک عبدی انی فانی قریب یجیب دعوت الداع اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ نہج البلاغہ ہم جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا یعنی اللہ کو یعنی اس کا یعنی حد بیان نہیں کرنی، اس کا یعنی شمار نہیں اللہ کا کرنا، جس نے اس کا یعنی عدد بیان کیا اس نے اس کو محدود کر دیا، جس نے محدود کر دیا اس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جو اشارہ کرے گا وہ خدا کو یعنی اس نے تشبیہ دے دی ہے، اور جس نے تشبیہ دے دی ہے آگے پہلے خطبے میں ادھر قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تم سے دور نہیں ہے، وہ اللہ جو ہم سے دور نہیں ہے، جو ہم سے ہمارے زیادہ قریب ہے، اس کی کلام ہے قرآن۔ ہم جو نزول کا معنی ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے ہے دور اور وہ بھی ہے اوپر، تو اوپر سے جبرائیل قرآن مجید اٹھا کے نیچے لے آئے ہیں پیغمبر اعظم کی۔ آپ کو داستان سنائی تھی جو برادران نے قرآن مجید کے نزول کے ساتھ جو حشر کیا ہوا ہے، وہ صرف قرآن کے ساتھ نہیں ہے، پیغمبر اسلام کا بھی درمیان میں ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی قرآن مجید ہمیں خدا اگر ڈھونڈنا ہو تلاش کرنا ہو اللہ، تو اس آیت میں بھی کہا ہے کہ اذا سألک عبدی انی، اللہ نہیں مل رہا، ہم مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ جو نماز عشاء کے بعد ایک دعا ہے، وہ یعنی دعا عشاء کی تاکیبات میں ہے، اس کو بھی یعنی کم از کم ترجمہ پڑھنا چاہیے، جو رزق کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں نا، خصوصاً رزق کے لیے دعا ہے، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی،
میرے اللہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے میرا رزق کہاں پہ ہے. وَإِنَّمَا أَطْلُبُهُ بِخَطَرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِي. میرے اللہ میں اپنا رزق کہاں تلاش کرتا ہوں؟ وہ جو خطور کرتے ہیں نا خیالات میرے دل پر. انما منحصر ہے، اطلبہ میں طلب کرتا ہوں رزق کی، بخطرات تخطرو، خطور، یہ خطرہ وہ اردو والا نہیں ہے، خطور کرنا، گزرنا. یہ بات آپ کے ذہن پر خطور کرتی ہے، ذہن سے خطور کرتی ہے، یعنی جو گزرتی ہے ذہن سے. میرے ذہن میں جو خطورات آتے ہیں انہیں کے پیچھے میں لگ جاتا ہوں رزق طلب کرنے میں. کبھی دل کہتا ہے کہ کوئی پارٹی جوائن کر لو جو زیادہ پیسوں والی ہے. کبھی دل کہتا ہے کہ مطلب شروع میں سود ہوگا، دیتے ہیں لیتے ہیں، پھر مطلب دکان ڈال لیں، اللہ اللہ تو خیر صلاح. جب یعنی شیطان آ کے کہتا ہے کہ فلانا بندہ جو منشیات فروش ہے کل بھکاری تھا اور آج اس کے نیچے گاڑی ہے، اتنا بڑا مکان لے لیا ہے. یہ حقائق ہیں معصومین جو میں رزق ادھر، اور یعنی پھر لگ بھی کسی نہ کسی جو خطورات ہوتے ہیں انہیں کے پیچھے لگ جاتا ہوں. خطورات میرے جو ذہنی خطورات ہیں وہ میرے قبضے میں نہیں ہیں. جناب امیر نے کہا کہ تمہارے اندر اللہ رہتا تھا انسان کے اندر، اور ابلیس نے آ کے وہ نا یعنی تھوڑی سی جگہ ایسے اس کو ملی ہے، پھر اس نے نا اندر سے دروازہ بند کر کے اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اللہ خدا حافظ ہو گیا خدا کو. اور یہ نہج البلاغہ کی تعبیر ہے کہ یہ دل جو خطورات کرتا ہے، تم پھر رزق کے پیچھے ان سوچوں کے پیچھے چلے جاتے ہو. وہ شیطان پہلے جگہ بناتا ہے. یہ ایک جانور ہے جس کی آواز یہاں ویلنسیا بھی مدرسے کے آس پاس آتی ہے. ایک بڑی بڑی ٹانگوں والا پرندہ ہے، وہ زمین پہ انڈے دیتی ہے عموماً گندم کے موسم میں کھیتوں میں. یعنی چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اتنا بڑا نہیں ہوتا، ٹانگیں اس کی بڑی بڑی ہوتی ہیں. اس کے باقاعدہ ہم نے انڈے دیکھے ہیں وہ گندم کے کھیتوں میں جب یہ یعنی کاشت ہونے والے ہوتے ہیں. وہ نا ایسے سینے سے نا رگڑ کے زمین تھوڑی ہموار کر کے وہاں انڈے دیتی ہے. وہی تعبیر ہے جناب امیر کی کہ شیطان تمہارے اندر آ کے وہ اس نے وہاں جگہ بنائی ہے، پھر اس نے وہاں انڈے دیے ہیں انسان کے دل میں. پھر وہاں اس کے بچے نکل آیا ہے شیطان کے انسان کے دل میں. اور اب آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا ذہن میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ نماز میں نا حضور قلب ہو لیکن پتہ ہی نہیں چلتا. او ایسے یعنی ایک ذہن میں بات آتی ہے، ادھر سے نکلتے 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 یہ پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس رکوع میں تھا، کون سی رکعت تھی، مطلب کہاں تھا. ادھر سے وہ کشمیر پہنچا ہوا ہوتا ہے یا پتہ نہیں کدھر. یعنی واقعاً اس کے خیالات اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ آیت اللہ جوادی والی فرماتے ہیں کہ جناب امیر سے تو پوچھو، اب جب جس کے دل میں وہ شیطان کے بچے اڑ رہے ہیں، یہ خیالات نہیں ہیں، یہ شیطان کے بچے ہیں جو پروازیں کر رہے ہیں، اب وہ ہوں گے آپ کے دل میں. اب نماز کہاں سے آئے گی؟ اب حضور خدا کہاں ہوگا؟ معصوم فرما رہے ہیں انما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی فاجول فی طلبہ بلدان. جولان سے ہے اجول، جولان یہی ہوتا ہے یعنی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. میں وہ دل میں آئے ہوئے خطورات کی وجہ سے مختلف شہروں میں جولانیاں کر رہا ہوں، کبھی ادھر رزق کے پیچھے، کبھی ادھر رزق کے پیچھے، کبھی ادھر رزق کے. اس کو میں کمپلیٹ کر دوں، میں وہ یعنی اس کو ادھر سے ادھر کیسے آ گیا. اب یعنی یہ دعا
اس کا ترجمہ فاجول فی طلبی بلدان فانا فیما انا طالب قل حیران. یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ خطورات کے پیچھے چلا ہوں پھر شہر بشہر. جیسے یہاں دو لفظ بعض روایتوں میں نسخوں میں ہے انا طالب کل حیوان. وہ جیسے صبح جنگل کا حیوان نہیں اٹھتا کبھی ادھر کبھی ادھر. میں اللہ کا بندہ, میں اشرف المخلوقات, مجھے اپنا کوئی پتہ نہیں, میرا اپنا کوئی ہدف نہیں, میرا اپنا کوئی مقصد نہیں, میرا اپنا کوئی برنامہ نہیں. ادھر سے سیٹی بگی کہ ادھر سے پیسہ مل سکتا ہے تو ادھر سے کوئی تھوڑا سے یعنی کسی نے اشارہ کیا بھائی ادھر سے آپ کو پیسے مل جائیں گے تو فاجول فی طلبہ بلدان فانا فیما انا طالب کل حیوان یا حیران. حیران شخص وہی ہوتا ہے پیاس لگی ہوئی ہو, باہر سے آیا ہوا یہاں چوک پہ اس کو آ کے کوئی اتار دے, اب وہ دوڑتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں سے پانی مجھے کبھی ادھر دوڑے گا کبھی, اس کو کہتے ہیں حیران, جس کو کوئی سوجھ نہ رہی ہو. فانا طالب کل حیران لا ادری, میرے اللہ, یہ زبان حال ہے. رزق اللہ سے مانگنا ہو تو اس طرح حقیقت یوں ہے, دعا کے بعد یہ دعا کریں کہ لا ادری اسالن ہوا ام فی جبل, میں تو شہر پھر چکا ہوں رزق کے پیچھے اور میری طلب پوری نہیں ہوئی. لا ادری, اصل بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتا. اسالن ہوا ام فی جبل, یہ وادیوں میں ہے یا پہاڑوں میں ہے میرا رزق. ام فی ارض ام فی برن ام فی بار, خشکی میں ہے تری میں ہے, میں نہیں جانتا. تو ہے کسی کو خشکی سے دے دیا, کسی کو تری سے دے دیا ہے, کسی کو پہاڑوں سے دے دیا ہے, کسی کو وادی سے دے دیا ہے. ام فی ارض ام فی سما, کسی کا زمین سے نکل آیا ہے, کسی کا زمین آسمان سے. عموماً کاشتکاروں کا بارش کی صورت میں, یہ جو چنے کے کاشتکار ہیں ان کا وہ زمین آسمان سے بارش آ جائے تو یہ لاکھ پتی کروڑ پتی ہو جاتے ہیں نوائے تو. ام فی ارض ام فی سما وعلی یدی من, کس کے ہاتھ میں ہے, ومن قبل من, کس کی طرف سے ہے. اسباب تو بنتے ہیں لیکن مجھے معلوم نہیں, یہ میں جو تشخیصیں دیتا پھر رہا ہوں. مصلی پہ بیٹھ کے اقرار کرنا چاہیے کہ لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے. اسالن ہو ام فی جبل ام فی برن ام فی بار وعلی یدی من ومن قبل من. عقیدہ ٹھیک کریں. وقد علمت, مومن یہ علم رکھے اور پھر کہے اللہ میں یقین رکھتا ہوں, میں جانتا ہوں, ان علمہ عندک, میرے رزق کا کہاں سے ہے, کس طرف سے ہے. علمہ عندک, اس کا علم کس کے پاس ہے, تیرے پاس. وَأَسْبَابَهُ بِيَدِكَ, اس کے اسباب کس کے ہاتھ میں ہیں, تیرے ہاتھ میں ہیں. وَأَنْتَ الَّذِي تُقْسِمُهُ بِلُطْفِكَ, اور تو ہے جو اس کو تقسیم کرتا ہے نہ استحقاق کی بنا پر. استحقاق کی بنا پر اللہ دے تو پیغمبروں سے لے کر یہ مزدور تک کوئی ایک شخص استحقاق نہیں رکھتا کہ اللہ اس کو اپنے استحقاق کی بنا, جس کو جو دے رہا ہے اپنے لطف و کرم کی بنا پہ دے رہا ہے. واقعہ ہے, میں نے ذاکر سے ہی سنا تھا بچپن میں, جب مجلس میں جاتے تھے نا والد صاحب کے ساتھ, تو وہ ذاکر بھی مرحوم ہو گئے ہیں ابھی قریب. وہ کتابیں پڑھنے والا تھا, اللہ بخشش کرے اس کی. البتہ ہے کتابوں میں ہے, بعد میں دیکھا ہے کہ بندہ ایک عابد تھا زاہد,
صلوات پڑھ لیں محمد تو ہاں، وہ نکلا تو اتنی عبادتیں تو جو تو پیاس لگ گئی اس کو، پانی ختم ہو گیا. اب وہ میرے اللہ میں نے تیری اتنی عبادتیں کی تھی تو آخر مرنے لگ گیا. تو ایک بندہ آ گیا اس کے پاس ٹھنڈا پانی اور جام. اس نے کہا ہاں عابد صاحب کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ پانی. اس نے کہا مفت نہیں ملے گا، عبادت چاہیے. 60 حجیں کی تھیں، کچھ اتنے ہی روزے رکھے تھے. تو یار ایسے نہ کرو. اس نے کہا پھر مرو. انہوں نے کہا یار دے دے. اس نے نا آدھا گلاس دیا، کہا آدھی دے دے. یہ وہ اس کا حلق ہی نہ خشک ہوا. پھر آدھا دیا. تو اس نے کہا یہ ساری زندگی کی باتیں جن پہ ناز کر رہا تھا، یہ تو اس ایک گلاس پانی کے بدلے میں تو نے دے دی. باقی انشاءاللہ خداوند عالم نے توفیق دی تو کل جنی جو ہے نا ہم نے بر محمد و اہل بیت محمد صلوات.